السلام علیکم۔ آج جو سیشن ہے وہ ہے گاڈ آف نیچر کے حوالے سے، اور گاڈ آف نیچر کے آج اس تقریباً 30 منٹ کے سیشن پہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی نیچر کی روشنی میں بغیر کسی مذہبی کتاب کے، اور وہ یہ کہ آج 3 سوالوں کے بارے میں بات ہوگی کہ کیا کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یعنی کہ کس خدا نے، کیونکہ اکثر تو دنیا کی جو آبادی ہے انسانوں کی وہ خدا کو مانتی تو ہے، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ کس خدا نے اس کائنات کو بنایا۔ اور ہر مذہب والا جب جو خدا کو بلیو کرتا ہے وہ جب یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے خدا نے کائنات کو بنایا، اس سے جب ثبوت مانگا جائے تو وہ لے کر آتا ہے اپنی مذہبی کتاب۔ تو ایک سوال کہ کون سے خدا نے اس کائنات کو بنایا، دوسرا سوال یہ کہ کون سا خدا اس کائنات کو یعنی کہ نیچر کو کنٹرول کرتا ہے، اور تیسرا سوال کون سا خدا ہے جو نیچر کے قوانین کو تبدیل کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو آج کے سیشن میں ان 3 سوالوں کے اوپر بات کروں گا اسی حوالے سے، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر جو میں گفتگو کروں گا اور جو بھی کچھ ثبوت وغیرہ لے کر آؤں گا سامنے، وہ صرف نیچر کی روشنی میں ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے بطور ثبوت میں نیچر یعنی کہ درند پرند چرند نوزائیدہ بچے، آسمان، زمین، پھل فروٹ، سبزیاں، اس طرح کی چیزوں کو استعمال کروں گا، لیکن مذہبی کتاب کا کوئی بھی ریفرنس یوز نہیں ہوگا، کوئی دنیا کی کتاب یوز نہیں ہوگی، چاہے سائنٹیفک ہو، چاہے مذہبی ہو یا کسی بھی قسم کی۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو اکثر مذہب کے ماننے والے اور کسی خدا پہ یقین نہ کرنے والے ہیں، وہ اپنے خدا کے وجود پہ ثبوت کے طور پہ کتاب کے ریفرنس کو یوز کرتا ہے۔ حالانکہ کتاب اس وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جب کہ اس کتاب کے ساتھ جو منسوب ہے خدا، اس کے وجود کو ثابت کر دیا جائے پریکٹیکل طور پر، پریکٹیکل ثبوتوں سے، اور وہ ثبوت ایسے ہوں جو واقعی میں ثبوت بھی ہوں، غیر جانبدار بھی ہوں، قابل مشاہدہ بھی ہوں، فزیکل بھی ہوں، آبزرویبل بھی ہوں، اور ناقابل شکست بھی ہوں، یعنی کہ وہ ایسے ثبوت ہوں کہ اگر وہ کسی خدا کے وجود پر ہے تو اس جیسے ثبوت کوئی کسی اور مذہب کا پیروکار اپنے خدا کے وجود پہ نہ پیش کر سکے، عاجز ہو جائے، بے بس ہو جائے۔ وجہ یہ کہ جو خدا ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس کا ثبوت ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں تو پھر اس کا بھی ثبوت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو میں شروع کرتا ہوں اپنے اس بات کو، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور دین اسلام کی طرف سے، لیکن اس سیشن پہ جو میں بات کروں گا گاڈ آف نیچر پہ، اس کو بحیثیت نیوٹرل مسلم میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، تاکہ اس میں یہ نہ رہے کہ میں بحیثیت مسلم اگر بات کر رہا ہوں تو وہ صرف اسلام کے فیور پہ بات کر رہا ہوں، نہیں، میں ثبوتوں کے روشنی میں بات کروں گا، اور اس پہ نیوٹرل مسلم سے مراد یہ ہے کہ جب میں ثبوت سامنے آپ کے رکھوں گا اور ان 3 سوالات کے جوابات پہ بات کروں گا تو اس کو ان اینگل سے دیکھا جائے گا کہ دیگر مذاہب کے لوگ، اس میں مسلمان بھی آئیں گے، یعنی کہ اسلام کو بھی دیکھا جائے گا، ہندو کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور بدھسٹ کو، اور دیگر مذاہب۔ بات صرف انہیں سوالوں پہ گھومے گی کہ کون سے خدا نے کائنات کو یعنی کہ نیچر کو تخلیق کیا۔ اب پہلے سوال پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو مسلمان ہو، جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ کائنات کو کس نے بنایا تو مسلمان کہے گا اللہ نے۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں گے اس کائنات کو کس نے بنایا، وہ کہیں گے رام، سیتا، کرشنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے آپ سمجھتے ہیں بہت سارے قسم کے جو ہے نا وہ خدا کے نام وہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے اس کائنات کو کس نے بنایا تو وہ کہیں گے جیسس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہودیوں سے پوچھیں گے کائنات کس نے بنائی تو وہ عزیر، موسیٰ، ان میں سے کسی کا نام لیں گے، یا جو وہ کہیں۔ اسی طرح آپ بدھسٹ یا دیگر مذاہب والوں سے جیسے جیسے پوچھتے جائیں گے اور جیسے جیسے آپ اپنی ریسرچ آگے بڑھاتے جائیں گے تو ان سب کے مطابق کوئی انرجی کو خدا کہتا ہے، کوئی مدر ارتھ کو خدا کہتا ہے، کوئی اس یونیورس کو ہی خدا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کون کہہ رہا ہے، آپ کو پہلے تو اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کو آپ سمجھیں اور جن ثبوتوں کو میں لاؤں ان کو بھی سمجھیں، تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو نیوٹرل پوزیشن پہ لانا پڑے گا۔ یعنی نیوٹرل پوزیشن سے مراد جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے، آپ پہلے اس کو نیوٹرل پوزیشن آپ نیوٹرل رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈرائیو کریں گے کہ کہاں لے کے جانا ہے، لیکن نیوٹرل پوزیشن پہ پہلے آپ اس کو رکھ لیں، بعد میں گیئر لگاتے ہیں کہ جانا کدھر ہے، پہلے گیئر پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ اگر آپ نیوٹرل نہیں کریں گے خود کو اور تعصب میں رہیں گے اور اس چیز پہ قائم رہنا چاہیں گے جو آپ نے سیکھی ہے دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے لوگوں کی باتوں سے،
تو پھر ثبوتوں کو سمجھنا یا بات کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی تیار ہوں گے مینٹلی طور پہ کہ آپ نے قبول ہی نہیں کرنا یا بات کو ماننا ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، نیوٹرل جب آپ ہو جائیں گے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ والی بات ایسے ہے کہ اگر آپ مسلمانوں میں پیدا ہوتے تو آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، اگر آپ ہندوؤں میں پیدا ہو جاتے تو اپنے آپ کو ہندو سمجھتے، عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائی سمجھتے، اور یہودی میں پیدا ہوتے تو اپنے آپ کو یہودی سمجھتے۔ تو یہ تو کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی، یعنی کہ آپ کو کہیں بھی سوئچنگ کر دیا جائے، آپ سپوز کریں کہ آپ کہیں پیدا ہوئے تو آپ تو اسی کو مذہب مانتے سچا، اور اسی مذہب کے خدا کو سچا خدا مان لیتے۔ لیکن جب سوال یہی آپ کی طرف رکھا جائے کہ ثبوت کیا ہے پریکٹیکل، پھر کتاب کا ریفرنس ٹھیک ہو گیا۔ نیوٹرل جب آپ ہو جائیں گے اب آپ ایک اسٹیپ آؤٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو نیوٹرل پوزیشن سے دیکھنا ہے کہ اسلام، یہودیت، ہندو مت، عیسائیت، بدھ مت، یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں آپ کے سامنے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ کہہ رہا ہے، تو انسان کہہ رہا ہے، کیا کائنات کے اندر جو نیچر ہے کیا وہ بھی کچھ کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی؟ کیا نیچر ہی کسی خدا کا نام بتا رہی ہے یا نہیں بتا رہی؟ کیونکہ دعوے تو ہر مذہب والا کر رہا ہے کہ اس کا والا جو خدا ہے اس کا وہ نام بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس خدا نے کائنات کو بنایا۔ اسی طرح سے ایک وہ گروپ ملے گا جو کہے گا کہ اس کائنات کو کسی خدا نے نہیں بنایا، کیونکہ ان کے مطابق کوئی خدا نہیں، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے۔ تو اگر آپ جنرل وے میں دیکھیں تو آپ کو دنیا میں تقریباً کم و بیش 7 ارب انسانوں کی یہ دنیا ہے، اس سے زیادہ ہے، اس میں ہر کوئی یا تو کسی خدا کا نام بتاتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، یا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا نہیں۔ کلیئر ہے؟ اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ اگر آپ یہ ثبوتوں سے جان لیں کہ نیچر کو کسی خدا نے بنایا ہے، تو وہ جو سوال ہے، سوری، وہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کسی خدا نے نیچر کو نہیں بنایا یعنی کائنات کو نہیں بنایا، وہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کا پریکٹیکل ثبوت وہ بھی پیش نہیں کر سکے کبھی بھی، جو کہتے ہیں کہ کسی خدا نے کائنات کو نہیں بنایا۔ لیکن اگر ثبوتوں سے یہ ثابت ہو جائے، نیچر کے پریکٹیکل ثبوتوں سے، نیچر کی روشنی میں، کسی کائنات کی مخلوق کی روشنی میں، اور غیر جانبدار مخلوق سے، کہ اس کائنات کو کسی خدا نے بنایا ہے اور اس کا نام بھی پتہ لگ جائے، تو پھر وہ دعویٰ جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ کسی خدا نے نہیں بنایا، وہ آٹومیٹیکلی رد ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ تو نہیں جاتے کہ کسی خدا نے نہیں بنایا یا خدا کا وجود نہیں، لیکن ہم اس بات پہ چلیں گے کہ جو اکثریت دنیا کی ہے وہ خدا کے وجود کو مانتی ہے، پر ان کا اختلاف یہ ہے کہ نام اصلی اس کا کیا ہے۔ ناموں پہ لڑائیاں ہیں، اس کے ناموں کے خلاف کی وجہ سے مذاہب ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے نزدیک اللہ، عیسائیوں کے نزدیک جیزس، ہندوؤں کے نزدیک رام سیتا کرشنا ہنومان وشنو وغیرہ، اسی طرح یہودیوں کے نزدیک موسیٰ عزیر وغیرہ، اور اسی طرح دیگر تمام مذاہب آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں کدھر؟ نام۔ تو اگر خدا ہے اور خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو کون سے خدا نے بنائی؟ بات یہاں پہ آتی ہے۔ اس کا جواب آپ میرے منہ سے نہیں سنیں۔ اگر میں بول دوں کہ اللہ نے بنائی تو یہ تو میرا دعویٰ ہو گیا، اور اس میں مجھ میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر میں یہ کہہ دوں کہ جیزس نے بنائی تو ثبوت اس کا کیا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زبانی دعویٰ اس طرح کسی کا بھی نام لے کے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے نیچر کی مخلوق رکھنا چاہتا ہوں جو غیر جانبدار ہے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھی، یونیورسٹی میں نہیں گئی، اسکول کالج میں نہیں گئی، ان کا کوئی مینٹر، استاد، ٹیچر، ٹرینر نہیں، اور وہ غیر جانبدار ہیں، انہوں نے رشوت نہیں لی، مجھ سے رشوت نہیں لی، مجھ سے پیسے نہیں لیے، اور وہ کسی کا فیور نہیں دیتے کسی انسان کا کہ کوئی ان سے کچھ بلوا سکے اپنی مرضی سے، یعنی کہ اپنی مرضی سے مراد ایسے بھی نیچر کی مخلوق جن کو ٹرین بھی نہیں کیا جا سکتا، اپنی مرضی سے کچھ بلوایا بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی شامل ہے۔ تو سنیں کہ یہ نیچر کی مخلوق میرے پاس ہے، میرے یہ ثبوت ہے، اور اس میں درند پرند چرند اور ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے ہیں، نو مولود بچے، اور وہ بتا رہے ہیں، وہ صرف وہ کسی خدا کا نام پکار رہے ہیں۔ وہ کون سا خدا ہے یہ سننا ہے آپ نے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، پروننسیشن تو اب آپ سن چکے ہیں میرے منہ سے کہ جن خداؤں کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں 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 خدا ہے، ان کے نام کی پروننسیشن آپ جانتے ہیں، تو اب آپ پہچانیں کہ یہ مخلوق جو ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، یہ مخلوق ہے، درند پرند چرند،
یہ کس کا نام لے رہی ہے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ پہچانے۔ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کتے کا، کتے کے دو پلے سنیں۔ یہ کتے کا پلہ ہے جو مائک پر ہے، پبلک میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دوسرے کتے کے پلے کو دیکھیں، وہ کس کا نام لے رہا ہے؟ سنا آپ نے؟ کس کس خدا کا نام لے رہا ہے؟ یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے، جو بھی نیچر کی مخلوق میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ کس خدا کا نام لے رہی ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ کیا یہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ جیزس جیزس کہہ رہے ہیں، کیا یہ رام رام کرشنا سیتا موسیٰ کہہ رہے ہیں، یا یہ عزیر کہہ رہے ہیں، یا یہ انرجی انرجی کہہ رہے ہیں، یا یہ مدر ارتھ کہہ رہے ہیں، یا یہ نو گوڈ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ پہچانے یہ کس کا نام پکار رہے ہیں؟ جتنے بھی دنیا کے انسان دنیا میں ہیں جو خداؤں کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والے خدا نے نیچر کو یعنی کائنات کی مخلوق کو بنایا۔ یہ انسان کہتا ہے، انسان تو جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان تو تعصب میں بھی آتا ہے، انسان تو خود ریسرچ میں لگا ہوا آج تک فیصلہ نہ کر سکا کتابوں سے کہ کس خدا نے بنایا۔ لیکن یہ نیچر کی مخلوق نے جو دو کتے کے پلے میں نے آپ کو دکھایا، انہوں نے نام لیا صرف دین اسلام کے خدا کا، اور وہ اللہ کا نام لیا۔ بہرحال یہ کتے کے پلے تھے، میں اب آپ کو شیر سن دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جنگل کا بادشاہ، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شعر تھا، دوسرا شعر سنیں۔ آگے دیکھیں۔
آپ نے دیکھا یہ تھا جنگل کا بادشاہ، اور بہت سارے آپ نے دیکھے، مطلب بہت سارے تھے اچھے خاصے آپ نے کچھ دیکھے، حالانکہ یہاں تو بہت سارے ہیں، یا تو شیر آپ کو دکھے گا، یا تو شیر کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ ساری مخلوق ہے نیچر کی، اس میں گائے بھی ہے۔ اب میں آپ کو گائے دکھاتا ہوں، اور گائے میں ایک کچھ وہ ہیں جو زندہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ذبح ہو چکی، اس کے باوجود بھی وہ صرف ایک ہی خدا کا نام پکار رہی ہے، اور وہ آپ دیکھیں وہ کس خدا کا لے رہی ہے۔ دیکھا آپ نے شیر بھی نام لے رہا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ گائے ہے، یہ دیکھیں یہ ایک گائے ہے، کس کا نام لے رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ دوسری گائے ہے۔ یہ ذبح ہوئی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سب تھے، یہ بھی گائیں جو تھیں وہ کس کا نام لے رہی تھی؟ اللہ۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر، ہندو مذہب میں گائے کو وہ لوگ ماتا خدا وغیرہ مانتے ہیں۔ اگر گائے ماتا خدا وغیرہ ان کی ہے، تو گائے اللہ کا نام لے رہی ہے آپ کے سامنے۔ چلے اس پہ میں ابھی بعد میں بات کروں گا، دیگر جو ہمارے جو سوال ہیں آپ کو اور میں کچھ دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے مرغا، مرغے کو سنیں، مرغا کس کا نام ہے؟ آپ دیکھیں گے ایک ساؤنڈ میں وہ اللہ واضح کہہ رہا ہے، اور کچھ ساؤنڈ میں وہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ شروع کریں، غور کریں، یہ کلیئر ہے؟ یہاں آواز نکال رہا ہے، یہاں نام لے رہا ہے، یعنی جو اللہ کا نام وہ لے رہا ہے وہ واضح ہے۔ اور یہ صرف ایک مرغا نہیں، دوسرا مرغا دیکھیں، مرغا یا مرغی جو بھی، دیکھا آپ نے؟ مرغا یا مرغیاں جو ہیں یہ بھی اللہ کا نام لے رہی ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ کوے، یہ کوا ہے ایک، یہ ایک کوا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھیں یہ ایک اور کوا ہے یہاں پر، کائیں کائیں کر رہا ہے ابھی؟ دیکھا دور سے وہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور گائے آپ دیکھ چکے، میں آپ کو اس میں اور دکھاتا ہوں، بلی کا بچہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلی کا بچہ یہ رہا، یہ بلی کا بچے سے بھی سنیں۔
آگے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، نو مولود ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے، وہ کس کا نام لے؟ سنیں، یہ ایک بچہ، یہ ایک بچہ ہو گیا، یہ دوسرے سے سن۔ واضح، ٹھیک ہے، اور سنیں، اور سنیں، یہ شروع میں خاموش ہے، دیکھیں آپ، اور یہ تو یہ ثبوت میں نے جو آپ کے سامنے دکھائے، آپ کو کچھ دکھائیں، یہ تقریباً 90 سے زیادہ ہیں جو نیچر کی جو مخلوق ہے، درند پرند چرند اور نوزائیدہ بیبی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بچی رو رہی ہے، وہ بھی اللہ کا نام۔ تو یہ دیکھیں، اس میں ایک بچہ جو آپ کو دکھے گا بڑا واضح سا ہے، یہ بھی اور ہے بہت۔ یہ جو آپ نے دیکھی مخلوق، اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا سیشن کے اینڈ پہ کہ یہ کہاں آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو نیچر کی مخلوق ہے، جیسے کہ زمین، آسمان، بادل، پھل فروٹ، سبزیاں، جانور، چرند پرند درند اور بچے، انسانی جسم اور اعضاء، ان کے اوپر بھی نام، خدا کا نام، سمبل کی بات نہیں کر رہا، خدا کا نام، جس خدا کا نام ظاہر ہوا ہے اور نمودار ہوا ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ محمد نام بھی ظاہر ہوتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے خدا کے موضوع پر، تو خدا کا جو نام ظاہر ہوا نیچر کی مخلوق پر، وہ بھی صرف اللہ کا ہے۔ یہاں کوئی سمبل کی بات میں آپ کو نہیں کر رہا کہ کعبہ یا فلاں یا فلاں، نہیں، نام جو خداؤں کے نام بتائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور جو مذاہب ہیں بڑے بڑے، تو یہ ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے دیکھے، آپ نے کانوں سے سنے، اور نیوٹرل میں نے آپ کو کہا تھا آپ نیوٹرل رہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیچر کی یہ مخلوق تھی، اور یہ درند پرند چرند اور نوزائیدہ بیبی جو ہے، یہ سب مواد جو کچھ ہے یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، دنیا بھر کے مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپلوڈ کیا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، یہ تو ریسرچ کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوا جو بھی کچھ ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم سوال کو کنٹینیو کر کے آگے نکالتے ہیں کہ وہ جو سوال تھا سب سے پہلا کہ کس خدا نے کائنات کو، یعنی کہ نیچر کو تخلیق کیا اور بنایا؟ تو نیچر کی گواہی کے مطابق، نیچر کی مخلوق کے اورل وٹنس یعنی کہ گواہی اور منہ سے بتانے کے مطابق، جو نام یہ سب پکار رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ یہ پہلا سوال کا جواب ہے کہ کس خدا نے نیچر کو بنایا ہے؟ یہ اس نیچر کی مخلوق نے بتا دیا کہ وہ اللہ ہے۔ اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں کسی مذہبی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ریفرنس نہیں ہے، میں نے آپ کو کوئی کسی قرآن کا ریفرنس، کسی کتاب کا ریفرنس نہیں دیا، نہ سائنس کی کتاب۔ اب دوسری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کون سا خدا نیچر کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو دوسرے سوال کا جواب بھی ان ثبوتوں کے ساتھ ہی ہے، وہ یہ کہ یہ جو نیچر کی مخلوق آپ نے دیکھی، سوری، نیچر کی مخلوق تو جس نے کریٹ کیا، ظاہر سی بات ہے وہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ابھی میں بات یہ نہیں کر رہا کہ صرف اللہ، میں یہ بتا رہا ہوں
کہ اگر کوئی خدا ہے جس نے کائنات کو کنٹرول کریٹ کیا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کریٹ کرتا ہے وہی کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ موبائل کے ساتھ جب کوئی پاسورڈ کے ساتھ اس کو ایکسیس کرنا چاہے تو وہ ایکسیس وہی کرے گا جو اس کے پاس پاسورڈ ہو، کنٹرول وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اس کا ایکسیس ہو، پاسورڈ ہو، دوسرا نہیں کر سکتا اگر لاک ہو جائے یا کنٹرول اس کے پاس نہ ہو۔ یہ کامن سینس ہے۔ اسی طرح بلوٹوتھ سے اگر دوسرا موبائل ہو یا کوئی ڈیوائس کنیکٹ کرنا ہو تو موبائل سے وہ ایکسیس ہی اس وقت ہوگی جب اس کو کنٹرول حاصل ہو، ورنہ کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ آج کل کی ماڈرن بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، کامن سینس کی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو پہلا سوال جو وہ والا جو دعویٰ تھا کہ جو وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی خدا کا وجود نعوذ باللہ نہیں، تو نیچر کی مخلوق نے تو اللہ کا نام لیا، جس سے ان لوگوں کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ، ثبوت تو وہ نہیں دیتے نا، نہ ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کا جو دعویٰ خالی خیالی دعویٰ کوئی خدا نہیں، اس کا تو نیچر کی مخلوق نے خود ہی رد کر دیا کہ یہ سب نام تو اللہ کا لے رہے ہیں، اس لیے وہ تو باہر ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جی یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نیچر کی مخلوق نام جتنی بھی چرند پرندہ ہیں وہ نام ایک ہی خدا کا لے رہے ہیں، صرف اللہ۔ وہ رام رام نہیں کہہ رہے، عیسیٰ عیسیٰ نہیں کہہ رہے، موسیٰ موسیٰ نہیں کہہ رہے، عزیر عزیر نہیں کہہ رہے، ہنومان کرشنا وشنو سیتا وغیرہ وغیرہ نہیں کہہ رہے، انرجی نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں ایسا کہہ رہے، لیکن صرف ایک ہی خدا کا نام لے رہے ہیں، وہ اللہ۔ تو دوسرا سوال کہ کون سا خدا کنٹرول کرتا ہے نیچر کو، تو جس نے ایسا کر کے دکھایا پریکٹیکل طور پر وہ بھی اللہ ہے، کیونکہ نیچر کی مخلوق نے اللہ کا نام لیا، لیکن نیچر کی مخلوق نے اللہ کا نام کیسے لے لیا؟ سوال یہ آتا ہے یہاں سے، ایسے لے لیا کہ یہ خود نہیں لیا انہوں نے۔ اگر یہ خود سے نام پکار سکتے نیچر کی مخلوق تو یہ پھر کسی اور خدا کا نام بھی پکار لیتے بھائی، کوئی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیچر کی مخلوق کسی اور خدا کا نام بھی لے سکتے پھر تو، لیکن نیچر کی مخلوق یہ جو ہے ترین پرین چرین وغیرہ، اور یہ خصوصی طور پہ جو ٹریننگ، ان کو ٹریننگ بھی نہیں دی جا سکتی، ایسی مخلوق جیسے یہ بہت ساری، جیسے کہ طوطے کو آپ لے سکتے ہیں، طوطا ایسا ہے جس کو سکھایا جاتا ہے، تو وہ تو ٹریننگ سب کو پتا ہے، اس کی ایبلٹی ہے۔ میں یہاں پہ طوطے کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ جو آپ نے مخلوق دیکھی میں اس کی بات پہ بات کر رہا ہوں، اس طرح کی مخلوق جن میں مرغا ہے، مرغے کو ٹریننگ نہیں دی جا سکتی تو وہ اپنی کسی کی ٹریننگ سے بول سکتے، کتے کے پلے کو ٹریننگ نہیں دی جا سکتی کہ وہ 1 منٹ تک، اس میں 2 کتے کے پلوں نے 1 منٹ سے زیادہ اللہ کا نام پکارا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ دوسرا سوال کہ کون کنٹرول کرتا ہے، تو جس نے کریٹ کیا ہے نیچر کو تو اس نے ان کو ایک لینگویج بھی دی ہے، جیسے ہم ساری زبان میں کلام کرتے ہیں یا اپنی کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو پھر وہ لینگویج بول سکتے ہیں، یہ انسان کی ایبلٹی ہے۔ وہ انگلش سیکھ لے تو انگلش میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، چائنیز سیکھ لے تو چائنیز میں شروع ہو جاتا ہے، دیکھا جائے تو وہی حیران کن بات ہے۔ لیکن یہ ایبلٹی جانوروں میں تو نہیں ہے، ترین پرین چرند میں تو نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں میں بھی نہیں ہے کہ کتا بھونکتا ہے تو کتا ککڑوں کو کرنا شروع کر دے، آپ کو ہنسی آئے گی سن کے، صحیح یار کیا ہے کہ کس قسم کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اگینسٹ دا لا آف نیچر ہے، سائنس کے اصولوں کے قوانین کے خلاف ہے کہ کتا ککڑوں کو کرنا شروع کر دے اور ککڑوں کو ہی کرتا رہے، یا مرغا بھونکنا شروع کر دے، یا گائے جو ہے وہ گائے ہاتھی کی طرح چنگھاڑنا شروع کر دے اور ہاتھی جو ہے وہ شیر کی طرح شروع ہو جائے، تو آپ مطلب جو بھی عقل استعمال کرنے والا شخص ہے اور نیوٹرل ہو، غیر جانبدار ہو، وہ تو کہے گا بھائی جو جانوروں کی زبان ہے وہ وہی بولتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، مرغا ککڑوں کو کرتا ہے، اور یہی کامن فیکٹ ہے، یعنی ایک فیکٹ ہے جس کو مطلب آپ تبدیل نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہے، یہی ایک کامن چیز ہے۔ تو جب عقل سے اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بات تو واضح ہے کہ ان جانوروں کی جو زبان تبدیل ہو گئی اور یہ کسی خدا کا نام پکارنا شروع ہو گئے، پھر یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا، یہ کسی کے حکم پہ ہوا، یہ کسی کی طاقت سے ہوا، یہ کسی کے کنٹرول سے ہوا، اس نے ان کی زبان کو تبدیل کر دیا اور ان کے منہ سے اپنے نام کو بلوا کے دکھایا، یعنی ان کے ذریعے اس نے اپنا نام بلوایا جس نے کریٹ کیا تھا اور جس کا ان نیچر کی مخلوقوں پہ کنٹرول تھا، اور وہ کس نے دکھایا؟ پریکٹیکل کنٹرول کس نے دکھایا؟ پریکٹیکل طور پہ وہ اللہ نے دکھایا۔ تو پہلا سوال کہ کون سے خدا نے کائنات کو بنائی، اس کا جواب اس نیچر کی مخلوق نے خود دیا، خود بتا دیا کہ وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ کون سا خدا نیچر کنٹرول کرتا ہے، وہ اللہ نے خود نیچر کو کنٹرول کر کے پریکٹیکل طور پہ ثابت کیا، جس کے ثبوت آپ نے دیکھ لیے۔ اور تیسرا سوال جو تھا کہ کون سا خدا قوانین، نیچر کے جو قوانین ہیں ان کو بدل کے دکھا سکتا ہے، تو وہ اللہ نے بدل کے دکھا دیے۔ یہ تیسرا سوال جو تھا اس کا بھی جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ آج
یہ میرا سیشن تھا مختصر سا اللہ کے فضل سے 30 منٹ تقریباً، اور تھوڑا بہت اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ان ثبوتوں کی روشنی میں جو آج کا جو موضوع تھا میں گاڈ آف نیچر، اور اس میں ان 3 سوالوں کے حوالے سے بات کرنی تھی مجھے، یہ میں نے آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھ دیے اور پوائنٹ آف ویو بھی رکھ دیا، اور سوالات کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے۔ اس میں آپ کو اب آپ کے سامنے ہیں، اور کچھ چیزیں میں اب آپ کو اینڈنگ کے وقت میں بتا دیتا ہوں، کچھ خلاصہ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے مزید یہ ثبوت دیکھنے ہوں تو کہاں جانا ہے، کس ویب سائٹ پہ جانا ہے۔ اور کیونکہ یہ ریسرچ ساری ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور کلیکٹ ہو چکی ہے، اور اس کی ساری آرگنائز کر کے پوری ترتیب کر دے دی گئی ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ڈھونڈنے میں اور آپ کو آسانی ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کلیکٹ کیے گئے ہوں صرف اللہ کے نام والے مخلوق کے جو اللہ کا نام بول رہی ہے، نہیں۔ اگر آپ اپنی ریسرچ کریں، آپ بے شک ریسرچ کریں، اوپن ریسرچ، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، آپ اپنی ریسرچ کریں، جتنا سرچ کرنا ہے کریں، جتنی ریسرچ کرنی ہے کریں، میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ اور آپ اس کو کلیم بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو چیلنج بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر نیچر کی جو مخلوق ہے، درند پرند چرند اور نو مولود بچے، یہ کسی اور خدا، اللہ کے سوا کسی اور خدا کا نام نہیں لیتے، نہیں لے سکتے، اور نہ کبھی لیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو کریٹ کیا ہے، زمین آسمان کے مخلوق کو۔ اللہ ہی نے نیچر کی مخلوق کی زبان کو بدل کر، قوانین فطرت اور سائنس کے اصولوں کے خلاف بدل کر، اس نے اپنی ہی طاقت سے اپنے ہی نام کو بلوا کر دکھایا، اور کوئی ایسا کر کے دکھا نہیں سکا۔ اس لیے نیچر کے ثبوتوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ فیصلہ ہوا، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ کہ، اور جو میری تحقیقات بھی رہی ہیں اللہ کے فضل سے، کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے صرف، اس کائنات کو کنٹرول یعنی کہ نیچر کو کنٹرول بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور نیچر کے قوانین، نیچر کے جو لاز آف نیچر ہے ان کو بھی جو تبدیل کر کے دکھا سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اور اللہ ہی اصلی سچا خدا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ 21ویں صدی میں ان ثبوتوں کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا چونکہ کوئی اور اصلی خدا نہیں، اس لیے کوئی اور نہ تو نیچر کی مخلوق پہ اپنا کنٹرول دکھا سکا، نہ نیچر کی مخلوق سے اپنے نام کو بلوا کے دکھا سکا، نہ نیچر کی مخلوق کے لاز آف نیچر کو بدل سکا، نہ ہی وہ اللہ کو روک سکا کہ اللہ اس نیچر کی مخلوق سے اپنا نام بلوا کے نہ دکھا پاتا۔ اور ہوا یہ کہ جو اتنے سارے خداؤں کے نام بتائے جاتے تھے، انہوں نے کائنات کو بنایا ہے یا ان کا کوئی کائنات میں حصہ ہے یا کوئی شرکت ہے، وہ سب اس نیچر کی مخلوق نے ایکسپوز کر دیا اور ثابت کیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، رونگ تھا اور فالس تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اصلی اور سچا اور ایک اکیلا جو خدا اس کائنات کو بنا چکا اور چلا رہا ہے اور کنٹرول کرتا ہے اور قوانین بدلتا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اور اللہ کس خدا کا نام ہے؟ اللہ جو ہے وہ ہے جو جسے دین اسلام کے جو مسلمان ہیں، مسلمان جس کو اللہ مانتے ہیں، مسلمان یعنی مسلمان جس خدا کو کہتے ہیں کہ وہ کائنات کا خدا ہے اور اس کا نام وہ بتاتے ہیں اللہ، تو وہی اصلی خدا ہے، اور یہ ان ثبوتوں کی روشنی ہے۔ ٹھیک، میں تو آپ کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، اور اسی لیے اگر آپ جائیں گے، اب میں آپ کو بطور تائید کچھ باتیں بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے، کہ جب 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اعلان نبوت کے بعد جب انہوں نے دعویٰ کیا اپنی نبوت کا، تو اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے کفار کو، غیر مسلموں کو یہی بتایا کہ اللہ سچا خدا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک، اور اپنے بارے میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تھی ان کی دعوت، یہی وہ بتا رہے تھے اس وقت کے غیر مسلموں کو، جس کی وجہ سے بعد میں پھر دشمنیاں بھی پیدا ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، کیونکہ ان کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا لوگوں کو بتانے کا کہ اس کائنات کو بنانے والا جو ہے اور اصلی خدا جو ہے وہ اللہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ تھی اصل چیز۔ اور اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے بعد سے اللہ نے اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ہمیشہ کے لیے باطل اور منسوخ قرار دے دیا ہے اور کینسل کر دیا ہے، اور قرآن جو ہے وہی اللہ کا سچا کلام ہے، کیونکہ مخلوق نے بتا دیا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، تو قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ کون جو اس کائنات کا سچا خدا ہے، اس لیے قرآن سچے خدا کا سچا کلام ہے،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سچے خدا کے سچے رسول ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھی جس میں سے میں آپ کو کچھ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں، ان ثبوتوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگا، آپ اس کو ریفرنس پہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اب میں نے آپ کو ثبوت ثابت تو کر دیا، ثبوت تو دکھا دیا۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب بچے دنیا میں پیدا ہو کے آتے ہیں، بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، تو وہ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ان کی حدیث کے مطابق جو مفہوم میں آپ کو بتاؤں، دین فطرت میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور مجوسی اور نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ ادر ورڈس میں آپ کو ماڈرن ورڈ میں بتاؤں، ایکسپلین کروں تو ہر بچہ مسلمان ہی دنیا میں آتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ، ٹیچر، رشتے دار، سوسائٹی وغیرہ اس کو بنا دیتے ہیں ہندو، یہودی، عیسائی، بدھسٹ وغیرہ وغیرہ، ہوتے سب مسلمان ہیں پیدائشی طور پہ۔ تو یہ ہے ایک چیز، اور انہوں نے ہی بتایا کہ کائنات کا خدا جو ہے وہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آج 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوق نے بھی اسی اللہ کے نام کی گواہی دی، اور پریکٹیکل طور پہ ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں خود بخود، تو پھر اس کا مطلب جس نے یہ کر کے دکھایا وہ اللہ واحد القہار خود ہی ہے، اسی نے یہ کر کے دکھایا پریکٹیکل طور پہ۔ میں نے تو بس آپ کے سامنے پیش کیے، ایکسپلین کیا، ریسرچ کی اللہ کے فضل سے، اور یہ چیزوں کی وضاحت کی، تو یہ ثبوت آپ کے سامنے۔ آپ اگر نیوٹرل رہے اور آپ کو واقعی میں حق کی تلاش ہے، اور آپ سچائی کی طلب میں تھے آج تک، اور آپ کنفیوز تھے کہ کون ہے اس کائنات کا خدا، اگر ہے کیا واقعی میں ہے یا نہیں ہے تو کون ہے، کس کی سنیں؟ ہر مذہب والے کے پاس جہاں جاؤ وہ اپنی ہی باتیں کرتا ہے، وہ اپنی ہی کتاب کی بات کرتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے ایک انسان جو ٹروتھ سیکر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس جب آپ باتیں سننے جائیں گے تو وہ دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ وہ سب الفاظ ہیں، کتابوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، ماضی ہے، پریزنٹ میں پریکٹیکل ثبوت کیا ہے، اور پریکٹیکل ثبوت ہے ایسا جس کا توڑ نہ ہو سکے۔ یہ میں نے جو آپ کو ثبوت دکھا ہے یہ ناقابل شکست ثبوت ہے، اس لیے کیونکہ ان ثبوتوں کے مقابلے پر نیچر کی کوئی اور مخلوق، کوئی بھی غیر مسلم لا نہیں سکتا جو کسی اور خدا کا نام پکار رہی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا 90 سے زیادہ پریکٹیکل ثبوت ہیں، اور بہت کچھ تو میں نے آپ کو دکھا دیے۔ اب آپ کو اگر اس کی تفصیل میں جانا ہے، یعنی مزید ثبوت دیکھنے اور بھی کچھ، تو آپ جا سکتے ہیں ایک ویب سائٹ پر جو پلیٹ فارم ترتیب دیا گیا ہے اللہ کے فضل سے، اس کا نام ہے www.godofnature.org۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، ویژول ڈیٹا بیس بنا دی گئی ہے جہاں پہ تمام یہ ثبوت ہے، بہت سارے ریسرچ ہوئے وہ وہاں کلک کر کے آرگنائز کر دیے آپ کی آسانی کے لیے۔ باقی آپ کے پاس یوٹیوب، گوگل ہے، اور مزید آپ کو تفصیل یعنی ریسرچ کا پڑھنے کا شوق ہے، اسٹڈی کرنے کا شوق ہے، مضامین وغیرہ دے اور دیگر بہت سے پریکٹیکل پروف اللہ کے وجود کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں www.rightfulreligion.com۔ جی ہاں، اور یہ دوسری یہ ویب سائٹ مین ویب سائٹ ہے جو ریسرچ کی ہے، یہاں پہ پریکٹیکل پروفس ہیں، لیکن گاڈ آف نیچر پر آپ کو اسپیسیفکلی نیچر کی مخلوق ملے گی، اور نیچر کی مخلوق میں مراد یہ بھی مخلوق مل جائے گی، اور اس کے ساتھ زمین، آسمان، پھل فروٹ، سبزیاں، درند پرند چرند، اور بادل، بجلیاں، سمندر، یہ یعنی نیچر، آپ کو نیچر ملے گی، اور اس نیچر کے ساتھ اس نیچر کے خالق کا نام ملے گا، اور وہ ہے صرف اللہ۔ باقی اب جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس کے ساتھ ہی بس یہ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اللہ کی فضل سے، اور مجھے جو بات کرنی تھی گاڈ آف نیچر کے حوالے سے، وہ آج کا میرا یہ پہلا ایک سیشن اللہ کی فضل سے مکمل ہوا۔ آپ کو اگر کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقی آپ خود اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ اوپن ہیں، آپ کے اوپر مطلب آپ کو میں یہی انویٹیشن دوں گا اس ثبوتوں کے بعد، دکھانے کے بعد کہ آپ اگر غیر مسلم ہیں تو اب دین اسلام میں واپس آ جائیں، کیونکہ آپ بھی مسلم پیدا ہوئے تھے، آپ بھی میرے بہن یا بھائی ہیں، جو بھی آپ ہیں، تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ غیر مسلم رہ کے مر گئے ان ثبوتوں کو جاننے کے بعد، تو پھر دین اسلام کے اصول کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، کیونکہ بتا تو میں نے آپ کو ثبوتوں کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ اللہ ہی خدا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق جو بھی غیر مسلم مرتا ہے اس کا کوئی بھی دین و مذہب، اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس سے قبول نہیں کیے جاتے۔ اس کا بھی ایک پریکٹیکل ثبوت ہے، اینڈنگ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے علم میں رہے، اور پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ لا آف نیچر کے مطابق، کہ آپ جانتے ہیں سائنس کا بیسک قانون ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی لاش بد میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر اس کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے یا قبر میں دفنا دیا جائے اور کیمیکل نہ لگایا جائے، تو بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفالٹ سسٹم ہے نیچر کا، لیکن اللہ ہی نے یہ ڈیفالٹ لا آف نیچر روکا ہوا ہے اپنی ہی طاقت اور قدرت سے، صرف نیک سنی مسلمانوں کی،
تو جتنے بھی نیک سنی مسلمان ہوتے ہیں اس کے اندر تمام حضرات شامل ہو جاتے ہیں، جس میں انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، شہداء اسلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور نیک مسلمان جنات میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جنوں انس ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، نیک مسلم عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو جو نیک ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ نیک سنی مسلم بھی ہوں، تو ان کے جسموں کو ان کے انتقال کے بعد اللہ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے قبر میں سلامت رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور ان پر کیمیکل بھی نہیں استعمال ہوتا۔ ان کے ایسے بھی ہیں جن کے بعض کے جسم میں خون تر و تازہ رہتا ہے، بعض کے بال اور ناخن بڑھ جاتے ہیں بعض، لیکن ان کے جسم ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہے، نرم ملائم، ویسے کے ویسے۔ یہ ثبوت سارے اس طرح کے ثبوت آپ کو rightfulvision.com پر ہی ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں تھا شان ارشد، اور ان کے اب یہ لیجنڈری فلانسر کیا ہے؟ لیجنڈری فلانسر جو ہے وہ لیجنڈری فلانسر میری بزنس آئیڈینٹی ہے، اور لیجن کے حوالے سے میری تحقیقات ریسرچ ہیں۔ اگر آپ کو ویسے کوئی سروس چاہیے تو آپ مجھ سے لیجنڈری فلانسر کے ایز اے بحیثیت فری سروس کے طور پر، لیجنڈری فلانسر کے طور پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر جو سروسز ہیں آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی۔ اور اگر آپ کو ریسرچ جاننے کا شوق ہے، خدا کے وجود پہ طاقت دیکھنی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کام بھی بہت دکھیں گے، جس میں آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے، کیا کیا ممکن ہو چکا ہے، اسی اللہ کے جس کے نام کی گواہی اس نیچر کی مخلوق تھی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹیک کیئر۔